اب میں آپ کے سامنے ایک لطیف مضمون یا حاشیہ لیکھ پیش کروں گا۔ طلسم جوش ربا، 20 سال سے بڑی عمر کے بچوں کے لیے ایک سبق آموز کہانی۔ پیارے بچوں، پرانے زمانے میں ملک ازمستان پر نوچیتواں نامی ایک عادل بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ بادشاہ کے عدل کی شہرت دور دور تھی۔ اس کے دور حکومت میں شیر اور بکری ایک گھاٹ پانی پیتے تھے۔ ان وقتوں میں شیر بھی کچھ مطمئن نظر آتا تھا۔ لوگوں کو وہ اکثر پارکوں میں خود ہی خود ہنستا ہوا یا گنگناتا ہوا ملا۔ پھر جب کچھ عرصے بعد بکریوں کے ایسے بچے پیدا ہونے لگے جن کی شکل شیر سے ملتی جلتی تھی تو لوگ ٹھٹکے۔ پھر مزید نقض امن سے بچنے کے لیے شیر اور بکری کے گھاٹ الگ الگ کر دیے گئے۔ عادل بادشاہ کو اپنی رعایا سے بہت محبت تھی۔ وہ راتوں کو بھیس بدل کر شہر کی گلیوں میں گشت کیا کرتا تھا۔ مخالفین کا الزام تھا کہ بادشاہ گشت کے دوران یہ جاننے کی کوشش کرتا ہے کہ اس روز کون کون سی بیوائیں اپنے گھروں میں اکیلی ہیں، مگر مخالفین کے تمام الزامات کے باوجود بادشاہ کے سیکس اسکینڈل اخباروں میں نہ شائع ہوئے اور عادل بادشاہ کی شبینہ کارروائیاں جاری رہیں۔ عادل بادشاہ کے 4 بچے تھے، 1 لڑکی اور 3 لڑکے۔ شہزادی در شیوار معمولی شکل و صورت کی ہونے کے باوجود بدچلن تھی۔ وہ غیر مردوں کو اشارے کرتی اور درباریوں پر ڈورے ڈالتی تھی۔ سب سے بڑے شہزادے کا نام اکبر، بیچ والے کا نام منجھل اور سب سے چھوٹے کا نام صغیر تھا۔ تینوں شہزادے بالکل الگ طبیعتوں کے تھے۔ اکبر خاموش طبع اور حساس تھا۔ وہ اکثر محل کے پائیں باغ میں ہاتھ پیچھے باندھا ٹہلتا ہوا نظر آتا تھا۔ لوگ زیادہ اس کا حال احوال پوچھتے تو وہ رونے لگ جاتا۔ اکبر روز رات کو سونے سے پہلے پرانی فلموں کے غمگین گانے باقاعدگی سے سنا کرتا تھا۔ منجھل ذہین مگر منہ پھٹ تھا۔ وہ اپنی گفتگو کو ننگی گالیوں سے آراستہ کرنے میں کمال کا درجہ رکھتا تھا۔ کبھی وہ گالی سے بات شروع کرتا، کبھی گالی پر بات ختم کرتا اور کبھی کوئی خود ایجاد کردہ گالی جملے کے بیچ میں یوں خوبصورتی سے بٹھاتا کہ سننے والے اش اش کر اٹھتے۔ منجھل الجبرا کے پیچیدہ سوالات کھٹا کھٹ حل کیا کرتا تھا۔ وہ کمرہ بند کر کے زور زور سے انگریزی گانے سنتا تھا۔ صغیر نٹ کھٹ تھا۔ وہ پتنگ بازی کرتا تھا۔ وہ گھنٹوں مانجھے پر شیشے کی کرچیاں لئی میں ڈبو کر چپکاتا رہتا۔ اس کو زنانہ کپڑے پہننے کا شوق تھا۔ صغیر کا زیادہ وقت سنگھار میز کے سامنے گزرتا تھا۔ جن بانکے درباریوں کو شہزادی در شیوار مشتاق نظروں سے دیکھتی، صغیر بھی انہی کی طرف ٹکر ٹکر دیکھتا تھا۔ ایک روز بادشاہ نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ اگلے روز دربار لگا تو بادشاہ نے وہ خواب شاہی نجومی کو سنایا۔ میں خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ مشرق کی طرف سے ایک عقاب آتا ہے اور ہمارے محل پر چکر لگا کر واپس چلا جاتا ہے۔ پھر کچھ دیر بعد وہ پلٹ کر آتا ہے اور کہتا ہے، معاف کیجیے گا، کیا بادشاہ کا محل یہی ہے؟ یہ بات سن کر لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگتے ہیں کہ اب ایسی حماقت کی بات کا کیا جواب دیں۔ عقاب کو جب کوئی جواب نہیں ملتا تو وہ کہتا ہے، کیا مجھے کوئی مرا ہوا سانپ مل سکتا ہے جو میں اپنے پنجے میں اٹھا لوں؟ لوگ ایک بار پھر ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگتے ہیں کہ اب یہ ایک اور حماقت کی بات سننے کو ملی۔ عقاب ان لوگوں کی خاموشی سے تنگ آ کر دور فٹے منہ کہہ کر آگے بڑھ جاتا ہے۔ کچھ فاصلے پر زمین پر ایک کمربند پڑا ہے۔ عقاب اس ناڑے کو اپنے پنجے میں اٹھا لیتا ہے اور ہمارے محل پر چکر لگانے لگتا ہے۔ سارے درباری ہاتھ باندھے دم سادے بادشاہ کا خواب سن رہے تھے۔ اب بتاؤ کہ اس خواب کی کیا تعبیر ہے کہ ایک ایسا عقاب ہے جس کی بینائی کمزور ہے اور وہ ناڑے کو مردہ سانپ سمجھ کر اپنے پنجے میں اٹھا کر اندازے سے ہمارے محل کے اوپر چکر لگا رہا ہے۔ نجومی نے قالین ہٹا کر فرش پر زائچہ بنایا اور کافی دیر سوچ و بچار کرتا رہا۔ پھر وہ زائچے کی طرف دیکھتا ہوا، کان کھجاتا ہوا کھڑا ہوا۔ اس نے ہاتھ باندھے اور کہنا شروع کیا، بادشاہ سلامت، یہ خواب کچھ ٹیڑھا ہے اور اس کی 3 مختلف تعبیریں ممکن ہیں۔ پہلی تعبیر تو یہ ہے کہ وہ ناڑا جس شخص کی بھی شلوار کا تھا، اب اس شخص کے پاس ایک کمر بند کی کمی ہے اور ہر دفعہ نئی شلوار پہننے سے پہلے اسے اپنی پرانی شلوار کا کمر بند نکال کر نئی میں ڈالنا پڑتا ہے۔ یہ کہہ کر نجومی خوب ہنسا۔ اس کے ساتھ سارے درباری بھی بہت ہنسے۔ بادشاہ نے گھور کر درباریوں کی طرف دیکھا تو وہ خاموش ہو گئے۔ دوسری تعبیر یہ ہے کہ شمال کی طرف سے ایک فوج آپ پر حملہ کرنے والی ہے۔ نجومی نے کہا، شمال کی طرف سے؟ مگر خواب میں تو عقاب مشرق کی طرف سے آیا تھا۔ بادشاہ نے پوچھا، اگر تعبیر اور خواب کا ایسا ہی سیدھا سادہ حساب ہوتا تو پھر کیا کہنے تھے؟
اسی بات کے تو پیسے دیے جاتے ہیں ہم نجومیوں کو، ورنہ آپ کا الٹا پلٹا خواب سن کر کوئی بھی یہ تعبیر بتا سکتا ہے کہ مشرق سے ایک بے وقوف عقاب آئے گا اور احمقوں کی طرح محل کے اوپر چکر لگانے لگے گا۔ نجومی نے بادشاہ کو چڑھایا۔ بادشاہ نے حیرت سے نجومی کی طرف دیکھا۔ ویسے سچی بات یہ ہے کہ تعبیر اور خواب کی سمتیں ایک دوسرے سے زاویہ قائمہ بناتی ہیں، اسی لیے میں نے آپ کو شمال بتایا ہے، نجومی نے سنجیدگی سے کہا۔ اور تیسری تعبیر یہ ہے کہ منع کی ماں کا حمل ایک بار پھر ٹھہرنے والا ہے۔ اب آپ بتائیے آپ کو کون سی تعبیر پسند آئی، یا ان میں سے کوئی پسند نہ آئی ہو تو باجی اندر سے کوئی دوسری نکال کر دکھاؤں؟ نجومی نے اٹھلا کر کہا۔ کیا بکتا ہے؟ بادشاہ نے نجومی کو ڈانٹا۔ بادشاہ نے دربار برخاست کرنے کا حکم دیا۔ پھر خدا کا کرنا یہ ہوا کہ کچھ ہی دنوں میں بادشاہ بیمار پڑ گیا۔ دور دور سے حکیم آئے مگر کوئی علاج کارگر نہ ہوا۔ ایک روز شہر بھر کی بیوائیں جلوس بنا کر آئیں اور پورے محل کی دھونی دلوائی، مگر اس عمل سے بھی کچھ فرق نہیں پڑا، الٹا بادشاہ کی کھانسی بڑھ گئی۔ کچھ ہی عرصے میں بادشاہ کی بینائی بھی چلی گئی۔ بادشاہ نحیف و کمزور ہو گیا، وہ اونچا سننے لگا۔ اب اسے کبھی کبھار پکڑا کر دربار تک لے جایا جاتا، جہاں وہ اول فول بکتا اور الٹے سیدھے احکامات جاری کرتا۔ درباری ایک دوسرے کو آنکھ مار مار کر کسی طرح لشٹم پشٹم ملک کا انتظام چلاتے۔ ان دنوں سب ذہنوں میں ایک ہی سوال تھا، نوچیتواں کی موت کے بعد تخت پر کون بیٹھے گا؟ پھر کسی کے مشورے پر ایک دن بادشاہ نے وراثت کا فیصلہ کرنے کے لیے تینوں شہزادوں کو دربار میں بلایا۔ میرے بچوں، میں زیادہ سے زیادہ 3-4 سال کا مہمان ہوں، بادشاہ نے نحیف آواز میں شہزادوں کو مخاطب کیا۔ اگر آپ 3-4 ماہ نکال جائیں تو بڑی بات ہے، منجل نے جواب دیا۔ اکبر نے ٹھوکا مار کر منجل کو خاموش کیا۔ میرے بچوں، مجھے تم تینوں سے ایک جیسی محبت ہے، مگر میری خواہش ہے کہ تم میں سے ایک آگے بڑھ کر ہمارے خاندان کا نام روشن کرے اور ہمارے بعد سلطنت کا نظام سنبھالے۔ بادشاہ پھر گویا ہوا۔ آخر ہمارے خاندان کا نام اس قدر تاریک کیوں ہے کہ اس کو روشن کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہے؟ منجل نے پوچھا۔ اکبر نے ایک بار پھر ٹھوکا مار کر منجل کو خاموش کیا۔